السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ایک مسلمان کے لیے صرف یہ بات کافی نہیں کہ وہ اپنی ذات سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچائے، یا یہ کہ وہ اس پر ظلم کرے، یا یہ کہ اپنی ذات سے کسی بھی طریقے سے اس کو ایذا پہنچائے، تکلیف پہنچائے، بلکہ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ذات سے مسلمان کے لیے خیر پہنچائے، بھلائی پہنچائے. اگر مسلمان پریشانی میں ہے تو اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرے. آیت کریمہ جو تلاوت کی گئی سورہ حج کی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، بھلائی کے کام کرو. بھلائی کے کام کرنے میں ہر بھلائی آ گئی کہ ہمیشہ آپ کی ذات خیر کی ہو، عافیت کی ہو، مظلوموں کے ساتھ تشوی کی ہو. بھلائی میں ہر بھلائی آ گئی. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو، فلاح چاہتے ہو، دنیا کی کامیابی چاہتے ہو، آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، تو اپنی ذات کو صراط خیر بنانا پڑے گا. تمہاری ذات میں خیر ہی خیر ہو. وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، بھلائی کے کام کرو. اور جو حدیث شریف کی تلاوت کی گئی وہ ایک عجیب اصول سے تعلق رکھتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول دے دیا تمام عالم اسلام کو کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے. کوئی امتیازات درمیان میں نہیں ہے، کوئی رنگ نسل نہیں ہے، کوئی اسٹیٹس کے مراتب کے فرق نہیں ہے، کوئی رنگ نسل کے فرق نہیں ہے. کسی بھی قوم سے، کسی بھی قبیلے سے، کسی بھی خطے سے مسلمان کا تعلق ہو تو مسلمان کا بھائی ہے. جیسے ایک شخص اپنے سگے بھائی کے بارے میں جذبات رکھتا ہے، اگر اس کا سگا بھائی خدا نہ خاصہ تکلیف میں ہوتا ہے تو ہمیں فطری طور پہ تکلیف ہوتی بھی ہے اور ہونی بھی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو ایک اصول دے دیا کہ تمام عالم کے جو مسلمان ہیں وہ بھائی بھائی ہیں. لہذا اب فرق ان میں کسی چیز کا نہیں رہا، نہ رنگوں کا، نہ نسل کا، نہ قبیلوں کا، نہ خطوں کا. لا یظلمہ، اس کے اوپر ظلم نہیں کرے گا، اپنی ذات سے تکلیف نہیں پہنچائے گا. اور اگر کسی مسلمان پر ظلم ہو، زیادتی ہو، یا کفار کی یلغار ہو، ولا یسلمہ، تو یہ ان کو بے یار و مددگار بھی نہیں چھوڑے گا، ان کے حوالے نہیں کرے گا. ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے امتیازات سے اور کیسے قبیلوں سے ان سے نکل کر مسلمان کو مسلمان کا بھائی بنایا اور دکھایا. سورہ حجرات کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں، سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی، کہ اے انسان ہم نے تمہاری تخلیق کی ہے ایک باپ سے، اور وہ باپ تمہارا آدم ہے، اور ایک ماں سے، اور وہ ماں تمہاری حوا ہے. تمہارے نسل کا تسلسل آدم پہ ختم ہوتا ہے جو ایک باپ ہے تمہارا، اور
اور تمہارے نسل کا تسلسل ایک ماں پر جا کے ختم ہوتا ہے، اور ہوئے تھے حوا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا۔ سوال پیدا ہوتا ہے، جب ہمارا باپ ایک ہے، ہماری ماں ایک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو اتنے سارے قبیلے کے خاندان بنانے کی ضرورت ہی کیا پڑی؟ اگلے حصے میں آیت کریمہ کے اگلے حصے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے بنائے یہ قبیلے تمہارے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، ہمارے یہ خاندان اور یہ قبیلے میں نے بنائے ہیں۔ سوال پیدا ہوتے تو پھر اس کی ضرورت کیا تھی؟ آج رنگ کے نام پر، آج نسل کے نام پر، آج خاندان کے نام پر، اور یہ تو فلانے خاندان کا ہے، یہ تو فلانے قبیلے کا ہے، یہ تو نسل کے ایسے ہیں، یہ تو نسل کے ایسے ہیں، یہ ہمارے ہاں عام ہے، چل رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پہلے ہی جو یہ حدیث کا پہلا جملہ ہے، اس کے روایت کرنے والے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ المسلم اخو المسلم، اس پہلے جملے سے یہ تمام قسم کے امتیازات کو اپنے پیروں سے رون دیا، ختم کر دیا، اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ سیرت کو ذرا پڑھنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینے تشریف لے کے آئے تو اوس اور خزرج والے یہ ہمیشہ ان کی خاندانی لڑائیاں ہوتی تھی، اور ان کی لڑائیاں 40 50 سال سے جاری تھی۔ ان کے خاندان کا کوئی بھی مرنے کے قریب ہوتا تو اپنی اولاد کو وصیت کرتا کہ کوئی کام دنیا کا کرو یا نہ کرو، لیکن بدلہ انتقام نہیں چھوڑنا نہیں ہے مخالف کو۔ اور روایت میں آتا ہے کہ ان کی لڑائیوں کے آغاز پر اگر جائے، ہوا یہ تھا کہ ایک شخص کی مرغی کا بچہ وہ دوسرے قبیلے والوں کے کھیت میں گھس گیا، مالک کو غصہ آیا اور اس نے اس بچے کو مار دیا، قتل کر دیا۔ اب اس مرغی کا مالک آتا ہے اور اس سے تکرار کرتا ہے، تکرار سے بات ہاتھا پائی پہ جاتی ہے، ہاتھا پائی کے بعد تلواریں نکلتی ہے، اور اس کے بعد پھر قبیلے کے لوگ آتے ہیں اور ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ لڑائی تقریباً 50 سال تک عرب میں چلتی رہی۔ اندازہ لگائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مدینے میں تو آپ نے اوس اور خزرج کو ایسا بھائی بنایا کہ دنیا حیران تھی کہ ہوا کیا ہے، یہ تو ایک دوسرے کے باپ کے اور داداؤں کے قاتل لوگ تھے، کیسے بھائی چارہ قائم ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے حقیقت رکھی کہ تم ایک آدم اور ایک حوا کے اولاد ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان تمام قسم کے امتیازات اور فرق کو ختم کر دیے ہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، یہ قبیلے اور یہ خاندان اللہ کہتے ہیں میں نے ایک مقصد کے لیے بنائے، لتعارفوا، کہ تم ایک دوسرے کی شناخت کر سکو، تعارف کے لیے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کا نام، تین شخص ہے، تینوں کا نام عبداللہ ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا والا عبداللہ ہے؟ عبداللہ پنجاب والا، عبداللہ سندھ والا، یا عبداللہ پشاور والا؟ تو بات آسان ہو جاتی ہے، کیوں پشاور والا عبداللہ، یا وہ سعودیہ والا عبداللہ، یا وہ ایران والا عبداللہ؟ تو اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ تعارف کے لیے، تو تمہارے آسانی کے لیے کہ تم پہچان کر سکو، یہ اس لیے نہیں تھا کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ خاندانی حسب نسب شروع کرو کہ تم میں اعلیٰ کون ہے اور تم میں ادنا کون ہے۔ اگر اعلیٰ اور ادنا پہ آنا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ادنا اور اعلیٰ یہ حسب نسب رنگ نسل سے نہیں چلے گا۔ ادنا اور اعلیٰ اگر دیکھنا ہے، فضیلت والا اگر دیکھنا ہے تو پھر یہ دیکھو کہ تم میں متقی کون ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں ادنا اور اعلیٰ کا فیصلہ تقوی کی بنیاد پہ ہوگا۔ اللہ کی نظر میں صاحب اعلیٰ، صاحب فضیلت اور صاحب درجہ وہ شخص ہے جس کا تقوی سب سے اعلیٰ معیار ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی سے یہ کر کے دکھایا۔ آپ ذرا
بدر کو دیکھیے، بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواریں ان کے خلاف ہوئی تھی. وہ خاندانی اسٹیٹس کے اعتبار سے بہت اعلیٰ لوگ تھے. وہ نبی علیہ السلام کے نسل سے اور حسب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی تھے. اس میں ابو لہب کون تھا؟ نبی علیہ السلام کا رشتہ دار تھا، چچا تھا. اور قرآن کریم نے ایسی لعنت کی ابو لہب کے اوپر کہ قیامت تک جو بھی قرآن کریم کی تلاوت کرے گا وہ لعنت ہی کرتا رہے گا. تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، ٹوٹ جائے، لعنت ہو ابو لہب کے اوپر. یہی لوگ بدر میں جو نبی علیہ السلام کے نسل سے بھی تعلق رکھنے والے تھے، چچا تھے، تایا تھے، خاندان کے لوگ تھے، تلواریں نبی علیہ السلام ٹوٹی ہوئی انہی لوگوں کے خلاف. سارے رنگ نسل کے امتیازات کو ختم کر دیے. اور دوسری طرف پورے عرب میں جنہیں حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، اس کو صحیح کر دیا. تو دوسری طرف پورے عرب میں جن لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، حضرت بلال رنگ کے سیاہ ہے، نسب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حبشہ سے ان کا تعلق ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سینے سے لگا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے عزت دے رہے ہیں. فاتح مکہ ہوتا ہے تو پورے خاندانی حسب نسل کو ایک طرف رکھ کر اور ایک سیاہ فام حبشہ سے تعلق رکھنے والے غلام زدہ شخصیت حضرت بلال سے حکم دیا جاتا ہے کہ اس وقت اگر اللہ اکبر کا نعرہ لگانے کے حقدار ہو تو وہ تم کو بلال جاؤ ذرا بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دو. اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑتا ہے کہ ذرا بلال مجھے سمجھائیے تو صحیح، کون سا ایسا خاص عمل کرتے ہو؟ میں نے رات کو خواب دیکھا ہے، اور خواب میں دیکھتا ہوں جنت کے نظارے ہیں میرے سامنے، اور تیرے قدموں کی آہٹ میں اپنے خواب میں جنت میں سن رہا ہوں کہ تم پہلے پہنچے ہوئے ہو ادھر، اور تمہارے قدموں کی آہٹ میں سن رہا ہوں. بلال کون سا خاص عمل کرتے ہو؟ بتاؤ تو صحیح. تو حضرت بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی خاص عمل تو نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو اس کے بعد 2 رکعت یا 4 رکعت نفل پڑھتا ہوں. تو نبی علیہ السلام تصدیق فرماتے ہیں کہ شاید یہی عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر اتنا بڑا کرم کر دیا کہ آپ سب سے پہلے پہنچے ہوئے جنت میں، اور تمہارے قدموں کی آہٹ میں سن رہا ہوں. علماء ادھر ایک نقطہ بھی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہلے جنت میں جانے والی شخصیت ہے. یہ بلال پہلے کیسے پہنچے تھے اور یہ آہٹ پہلے کیسے نبی علیہ السلام کو سنائی دی؟ بڑا زبردست جواب دیا گیا اس کا. وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ساری زندگی حضرت بلال رہنے والی شخصیت تھے اور آپ کی خدمت کرتے. اکثر نبی علیہ السلام کی انگلی کا جو مہار تھا یہ حضرت بلال کے ہاتھ میں ہوتا، اور اکثر و بیشتر نبی علیہ السلام جب اجنبی راستوں پہ جاتے تو بلال ہاتھ میں چھڑی لے کر آگے آگے جاتے تاکہ کوئی پتھر ہو، کوئی ٹھوکر خدا نہ خواستہ نہ لگے، کوئی کانٹا ہو اس کو ہٹاتے، اور ساتھ میں لوگوں پر بھی نظر رکھتے کہ خدا نہ خواستہ کوئی دشمن نہ ہو اور نبی علیہ السلام پر حملہ آور نہ ہو. اگر کوئی حملہ آور ہو تو بلال کو پہلے تکلیف پہنچے. نبی علیہ السلام کی زندگی کی خدمت کی حضرت بلال نے ساری زندگی. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا یہ منظر نبی علیہ السلام کو خواب میں ایک جنت میں دکھایا. تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ امتیازات کو ختم کر دیا اور مسلمانوں کو اصول دیا کہ پوری دنیا کے مسلمان یہ تمہارے مسلمان ہے، جہاں بھی ہو سکے ان کی مدد کرنا، تم حتی الامکان ان کی خدمت کرو اور اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق کرو. آج حالات آپ کے سامنے ہیں، فلسطین کے معاملات ہیں، تو پوری دنیا کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. یہ ابھی بارڈر کے معاملات ہیں، کشمیر کے معاملات ہیں. تو ایسے حالات میں ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی استطاعت تک کیا کر سکتا ہے. اگر کوئی قلم کا اختیار رکھتا ہے تو قلم کو استعمال کرے، اگر کوئی جہاد براہ راست کر سکتا ہے تو اپنی استطاعت کو استعمال کرتے ہوئے اس کو کرے. اور مسلمان کی مدد کرنا یہ کہ نبی علیہ السلام کے عین حکم کے اوپر عملداری ہے. تاریخ گواہ ہے، اگر آپ اسلام کی تاریخ دیکھیں
مسلمان نے جب بھی مار کھائی ہے اسی وجہ سے کہ مسلمان اپنے اس بنیادی اصولوں سے اس نے چشم پوشی کی. جب بھی مسلمان کے اوپر سقوط طاری ہوا تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اپنی بنیادی ذمہ داریوں سے اس نے چشم پوشی کی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ عالم اسلام کے تمام مسلمان متفقہ ایک سیمینار منتخب کرے کہ ہماری ذمہ داریوں میں سے کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے اصول ہے جسے ہم چشم پوشی کر رہے ہیں اور جگہ جگہ ہم پھٹ رہے ہیں. تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، پورے دین پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.